بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 405۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسانات۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک غرض کے پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو عطا کروں گا، پھر وہ ہماری خواہشوں اور تمناؤں کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم اس سے مانگے تب بھی دیتا ہے، نہ مانگے تب بھی دیتا ہے۔ دریائے جانور اپنی اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے تیرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تیرنا سکھا دیا ہے تاکہ وہ اپنی روزی تلاش کر سکیں اور انہیں پانی میں رہتے ہوئے کسی قسم کی تکلیف اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دانتوں کا نظام ہی مضبوط بنا دیتا ہے، گویا اس نے کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ سکھا دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، پھر اسے راہ راست کی طرف ہدایت کی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ فرعون نے جناب موسیٰ سے سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارا خدا کہاں ہے، چونکہ وہ اس کا مدعی تھا کہ سب لوگوں کا پالنے والا وہی ہے، لہٰذا یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے سوا موسیٰ اور ہارون اور کس کو اپنا رب مانے ہوئے ہیں۔ وہ سب سے کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا پالنے والا ہوں۔ جناب موسیٰ صرف اتنا جواب دے سکے، ربنا اللہ، مگر انہوں نے حسب ضرورت کلام کو طول دیا تو ذکر معبود میں لذت حاصل کی، دوسرے یہ کہ اس کی مخصوص صفات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھا۔ پہلے یہ کہ ہر شے کو مناسب صورت سے پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ضمناً یہ بھی بتایا گیا کہ تو خود کو رب کہتا ہے مگر کسی چیز کا پیدا کرنے والا نہیں۔ دوسرے میرے خدا نے ہر شے کو پیدا کر کے اسے صحیح راستہ بھی بتا دیا ہے، تجھ میں یہ طاقت نہیں، تو ہر ایک کو گمراہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس اسلوب میں بیان کا کہ نرم الفاظ میں سب کچھ بتا گئے۔ اگر دعا کی قبولیت مصلحت ہے تو پھر دعا کیوں ہے؟ آج میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں مومنوں کو دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث اور دعائیں موجود ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے یہ پڑھو اور اس مشکل کے لیے یہ پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مصلحت و حکمت کے مطابق دعا قبول کرتا ہے۔ بسا اوقات جو چیز ہمارے نزدیک اچھی ہوتی ہے حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی۔ وہ چار اشخاص جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں اگر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو پیش کر دوں تو غیر مناسب نہ ہوگا، جس میں حضرت نے واضح فرما دیا کہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں 4 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی اور وہ حسب ذیل ہیں۔ وہ تندرست شخص جو بیکار بیٹھا رہے اور اپنے قصب معاش کے لیے کوئی ذاتی کوشش نہ کرے اور محض بیٹھا بیٹھا خدا سے وسعت رزق کا سوال کرے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھ کو طلب روزی کا حکم نہیں دیا تھا؟ نمبر 2، وہ شخص جو اپنی زوجہ کے حق میں بد دعا کرے، اس سے کہا جاتا ہے کہ آیا تجھے ہم نے زوجہ کے طلاق دے دینے کا اختیار نہیں دیا ہے؟ نمبر 3، وہ شخص جسے خدا نے پہلے صاحب مال بنایا اور اس نے اسرافی میں اپنا مال ضائع کر دیا اور وہ کہے کہ میرے لیے کشادگی رزق پھر عطا ہو، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آیا میں نے تجھے مال نہیں عطا کیا تھا اور تجھے میانہ روی کا حکم اور اسراف سے منع نہیں کیا تھا؟ نمبر 4، وہ شخص جو کسی شخص کو قرض دے اور اس پر کوئی گواہ قرار نہ دے اور قرض لینے والا منکر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھے گواہ قرار دینے کا حکم نہیں دیا تھا؟ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب عین الحیات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی یہ بھی روایت درج کی ہے، خدا اس شخص کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے جس کا دل سخت ہو، یعنی وہ دوسروں پر رحم نہ کرتا ہو۔
اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا جو بغیر حضور قلب یعنی غفلت سے یوں ہی محض زبان سے دعا کرتا ہے اور دل سے نہیں کرتا۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی دعا کچھ دیر میں قبول ہوتی ہے اور یہ جلد قبول نہیں کی ہوتی، اور کسی انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ جو امام نے بتلائی ہے، اس کو بھی اگر آپ اسی مقام پر پڑھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ان مندرجہ بالا سوالات کا جواب علامہ مجلسی نے شرح اصول کافی میں یوں دیا ہے کہ مقدرات لکھے ہوئے ہیں اور 3 قسم کے ہیں، جیسے دولت، غربت، صحت، بیماری، لمبی عمر اور مختصر عمر۔ یہ چیزیں ایسی تقدیر سے وابستہ ہیں جو ہو کر رہتی ہیں، چاہے انسان دعا کرے نہ کرے۔ دوسری قسم کے جس کا نہ ہونا بہتر ہے۔ تیسری قسم جو دعا سے متعلق ہے، اگر انسان دعا کرے تو مل جاتی ہے، یہ کوئی مشکل ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ بعض مومنین کی دعا دیر میں قبول ہونے کی وجہ اور اس کا صلہ۔ واضح ہو کہ بعض مومنین کی دعا جو دیر میں قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس بندہ مومن کا خدا سے دعا مانگنا اور اس سے اصرار وغیرہ خدا کو اتنا پسند ہے کہ خدا اس کے اجر کو زیادہ کرنے کے لیے اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اس کی حاجت بر لانے میں دیر کرو، اس لیے کہ میں اس کی آواز اور دعا کا مشتاق ہوں اور یہ سننا چاہتا ہوں۔ پس جب روز قیامت ہوگا تو خداوند عالم اس کی اس دعا کو دیر میں قبول کرنے کی وجہ سے بھی اسے اتنا اجر دے گا کہ وہ بھی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دعا اس دنیا میں کوئی بھی جلد قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کا اجر مجھے یہاں ملتا۔ بعض لوگوں کی دعا جلد قبول کیے جانے کی وجہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کا ایک ایسا بھی بندہ ہے جس کی آواز خدا کو ناپسند فرماتا ہے، پس جب وہ دعا کرتا ہے اور خدا کو اسے قبول کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی اطاعت اس کی حاجت بر لائے، میں اس لیے جلدی کروں کہ میں اس کی حاجت بر لانے میں اس لیے جلدی کرو کہ میں اس کی آواز کو دوست نہیں رکھتا۔ تقدیریں، ہم نے مقدرات کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ رزق کا شمار بھی پہلی قسم میں سے ہوتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے جس قدر اس کو ضرورت ہے وہ ملتی رہے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ رزق نہیں چاہیے تب بھی یہ رزق اس کو مل کر رہے گا۔ دوسری قسم کے جس کا نہ ملنا مصلحت ہوتا ہے، اگرچہ انسان جتنی دعائیں مانگے، مثلا ایک شخص اولاد کا خواہش مند ہے لیکن خدا نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ کہ وہ اولاد انسان کے لیے دنیا و آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ بسا اوقات اولاد انسان کے لیے آستین کا سانپ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا کہ میں اس شخص کو اس کی اولاد اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا کہ اس شخص کو اس کی اولاد نقصان پہنچائے۔ کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے منعم حقیقی کے باقی احسانات کا ذرہ بھر شکریہ ادا نہیں کرتے، جو بھی مل جائے اس کو سمیٹتے جاتے ہیں۔ اگر مصلحت کے مطابق کوئی کمی رہ جائے تو چیخ اٹھتے ہیں اور خالق لم یزل اور اپنے رازق و مالک کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تقدیر اور دعا کے متعلق چند مزید باتیں۔ بے شک دعا وہ چیز ہے کہ انسانوں کے لیے مشکل کشا کا کام انجام دیتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دعاؤں میں خدا ہی نے اثر بخشا ہے اور اسی نے اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے ہمیں ان سے آگاہ بھی کیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہم ان دعاؤں کا ورد اور ان طریقوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں، اور ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہماری حاجتوں کا بر لانے والا براہ راست خدا کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، اور سمجھیں کہ ان دعاؤں کے الفاظ میں خدا ہی نے اثر دیا ہے، اور جب وہ چاہے ان اثرات کو دعاؤں سے برطرف بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ دراصل مسبب الاسباب اور حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہی ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز میں علیحدہ علیحدہ اثر بھی دیا ہے۔ انسان کو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کی قسمت میں خدا تبدیلی نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اس نے الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے بس وہ اس کا پابند
ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی خدا جس چیز کو چاہتا ہے الکتاب یعنی لوح محفوظ سے محو کر دیتا ہے، اور جس نئی چیز کو چاہتا ہے اس میں لکھ دیتا ہے، اور اس لیے اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کل یوم ہو فی شان، یعنی ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ بس جب یہ امر ایسا ہی ہے کہ وہ اہم الکتاب یعنی لوح محفوظ میں اپنی مصلحت کے اعتبار سے تبدیلیاں بھی کرتا رہتا ہے، اور وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر مجبور نہیں ہے، تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسی نے انسانوں کی قسمت بدلنے کے لیے دعاؤں اور نیک کاموں کو بھی اس کا اعلی کار اور سبب بنایا ہے، بشرطے کہ ان پر شرائط کے ساتھ عمل بھی کیا جائے۔ اس لیے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی خراب تقدیر اچھی تقدیر سے بدل جائے تو اسے نیک اعمال بجا لانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آداب و شرائط دعا کے ساتھ دعاؤں کی بھی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ممکن ہے مال کی زیادتی وبال بن جائے۔ انسان اپنے خدا سے ہر وقت جو مانگتا ہے وہ یہ ہوتی کہ خدایا مجھے بہت زیادہ دولت دے، میرے پاس عالیشان کوٹھیاں ہوں اور بہترین کاریں ہوں، خدمت کے لیے خادم بھی موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دولت دے تب بھی اس کا کاسہ حرص پورا نہیں ہوتا، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ 1 لاکھ روپے آ جائے تو انسان کہتا ہے کہ 2 لاکھ اور مل جائیں۔ اسی طرح اگر کروڑوں اربوں روپے تک دولت کی مقدار پہنچ جائے تو بھی انسان راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کس قدر ناشکرا اور بے صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دولت نہیں دیتا، اس میں بھی اس کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ آپ نے سلبہ بن حاتب انصاری کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سلبہ نے جو بڑا عابد تھا، اپنے فقر و فاقہ سے تنگ آ کر حضرت رسول خدا سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے کہ خدا مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس سے درگزر کر، تیرے لیے بہتر نہ ہوگا، مگر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کروں گا، قرابت داروں کا خیال رکھوں گا اور کسی بات میں کمی نہ کروں گا۔ غرض حضرت نے اس کی خواہش کے مطابق دعا کی جو قبول ہوئی۔ اس کی دولت روز بروز بڑھنے لگی۔ اس نے جو دمبے اور بکریاں پالی تھیں وہ اتنی بڑھیں کہ مدینے میں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ صحرا میں رہنے لگا، اور پھر اس کو اتنی بھی فرصت نہ ملتی تھی کہ نماز جماعت میں حاضر ہو سکتا۔ حضرت نے کچھ دن بعد 2 آدمیوں کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا اور ایک خط بھی لکھ دیا۔ جب یہ لوگ پہنچے اور آئے زکوٰۃ پڑھ کر زکوٰۃ طلب کی تو اس نے کہا کیا رسول ہم سے بھی جزیہ طلب کرتے ہیں؟ وہ لوگ واپس آئے اور اس کا جواب بیان کیا تو آپ نے مذکورہ بالا آیت دے کر پھر ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا۔ جب اس نے آیت سنی تو گھبرا گیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا آپ جس طرح فرمائیں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں تیری زکوٰۃ نہ لوں گا کیونکہ تو نے زکوٰۃ کو جزیہ کہا ہے اور تو نے وعدہ خلافی کی ہے۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد حضرت نے رحلت فرمائی۔ حضور کی رحلت کے بعد یہ مدینے میں آیا۔ لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ غرض عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بعض حاجتیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ انسان خود ہی اصرار کرتا ہے، اگر اس کو وہ چیز نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ وہ بیچارہ کیا جانے کہ اس نہ دینے میں کیا کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ اگر اس کو حقیقت حال کا علم ہو جائے تو وہ نہ ملنے پر شکر خدا بندی بجا لائے۔ لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ خداوند کریم رؤوف اور کریم ہے، وہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس چیز کے بدلے کوئی اور نعمت دے دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ اگر تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے تو عطا کر۔ تیسری قسم یہ کہ وہ کام نہ مسئلے سے وابستہ ہے نہ کسی اور چیز سے بلکہ وہ دعا سے وابستہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر انسان اپنے مالک و خالق سے مانگے تو دیتا ہے ورنہ نہیں دیتا۔ لہٰذا ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ان دعاؤں کا فوری اثر نہیں ہوتا تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایسی دعائیں ذخیرہ آخرت قرار پائیں گی۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔
نفع کیا ہے اور زیاں کیا چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ کہنا چاہیے کہ خدا بندہ جو چیز تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے ویسے ہی عطا کر۔ دعا ایک طرح کی بھیک ہے جو ہم اپنے مالک و آقا سے مانگتے ہیں، اس میں عاجزی شرط ہے، اخلاص شرط ہے، جیسے کہ ہم نماز ظہر کی تعقیبات میں پڑھتے ہیں، خدایا دنیا و آخرت کی حاجتوں میں سے کوئی حاجت نہیں کہ جس میں تیری رضا اور میرا فائدہ پوشیدہ ہو، مگر یہ کہ تو اس کو پورا کر دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارا کام ہے مانگنا، اب اس کریم کی اپنی مرضی کے دے یا نہ دے۔ مومن کی بعض دعا جو قبول نہیں کی جاتی تو اسے آخرت میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ احادیث معتبر سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی مومن کی کوئی دعا اس دنیا میں قبول نہیں کی جاتی تو جب قیامت واقع ہوگی تو خدا حکم الحاکمین ہو کر بھی اس مومن سے اس طرح گفتگو پر فرمائے گا جیسے وہ معذرت خواہ ہے، اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے، بے شک میں نے دنیا میں تیری فلاں دعا قبول نہیں فرمائی جس کی وجہ سے تجھے کچھ تکلیف پہنچی تھی، بس دیکھو کہ آج میں نے اس کے عوض میں تیرے لیے یہاں کیا مہیا کیا ہے۔ پر جب وہ بندہ مومن اس کا اجر وہاں دیکھے گا تو وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا اجر اسے یہاں دیا جاتا۔ پس بعض مصلحت خداوندی کی بنا پر اگر کسی مومن کی کوئی دعا یہاں قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کو بھی خوشی ہونا چاہیے کہ اس کا اجر دنیا سے جانے کے بعد اس وقت میں دیا جائے گا جبکہ اس کو اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات کو اور بھی لکھ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شیطان جو ہمارا خاص دشمن ہے اور جو ہمارے گمراہ کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا، اس کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں، چونکہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ دعا مانگنا عبادت بھی ہے اور خدا کو پسند بھی ہے، اس لیے اس نے پوری کوشش اس معاملے میں بھی کی ہے کہ انسان خدا سے دعا ہی نہ مانگے تو بہت اچھا ہے۔ اس لیے اس نے کچھ مسلمانوں کے دل میں اس کے متعلق ایک فاسد خیال یہ پیدا کیا کہ چونکہ تمام چیزیں خداوند کریم لوح محفوظ میں درج کر چکا ہے اور وہ واقع ہو کر رہیں گی، اس لیے خدا سے دعا مانگنا تقدیر الہی پر راضی رہنے کے برخلاف ہے، اور مومن کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ ہر اس بات پر راضی بررضا رہے جو اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ پس دعا مانگنا چونکہ تقدیر الہی پر راضی رہنے کے خلاف ہے، اس لیے خدا سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے پھندے میں پڑھ کر اس کی تلقین کرتے ہیں، سراسر غلط اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر اس مقام پر اس کے خلاف لکھ دیے جائیں تو کچھ غیر مناسب نہ ہوگا۔ کیا ایسے لوگوں نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں نہیں پڑھی جن میں خدا نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور صاف صاف یوں فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا؟ اور کیا ایسے لوگوں نے قرآن مجید میں خدا کا حکم اپنے محبوب خاص کے لیے بھی ان الفاظ میں نہیں پڑھا کہ قل رب زدنی علما، یعنی اے ہمارے رسول آپ ہم سے یہ کہہ کر دعا فرمایا کیجئے کہ پروردگار ہمارے علم میں زیادتی فرما۔ پس ایسی صاف اور روشن آیات کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص دعا مانگنے کو تقدیر الہی پر قائم رہنے یا راضی برضا رہنے کے خلاف کہتا ہے تو کیا وہ شیطان زدہ اور جاہل کہلانے کا مستحق نہیں ہے؟ اور ایسے لوگ جو یہ کہہ کر ہمیں خدا سے دعا مانگنے سے منحرف کر کے سرکشی سکھاتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے اور اس میں اب کوئی بھی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی، خواہ ہم اس سے کتنی ہی دعا کیوں نہ مانگیں۔ تو اگر یہ بات ایسی ہی ہوتی کہ جو بات لوح محفوظ میں درج کر دی گئی ہے اس میں ترمیم و تنسیخ ہو ہی نہیں سکتی، خواہ اس سے کتنی ہی دعا کیوں نہ مانگی جائے، تو البتہ یہ بات کچھ سوچنے کی بھی تھی۔ لیکن جب یہ بات ایسی ہی نہیں اور اس نے صاف صاف قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزوں میں سے خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے
اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کے بجائے قائم کر دیتا ہے، یعنی لکھ دیتا ہے، اور ام الکتاب کا علم اسی کے پاس ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس طرح نہ فرماتے کہ اگر قرآن مجید میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات کو منوعاً بیان کر دیتا۔ تو اس بات پر جب لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت تو حضرت نے اسی کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو کیا قرآن مجید کی اس آیت سے صاف طور سے یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ خداوند کریم بعض وجوہ کی بنا پر لوح محفوظ میں بھی ترمیم و تنسیخ کرتا رہتا ہے، اور یہ ترمیم و تنسیخ انسان کے اعمال اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ پس جب یہ ایسا ہی ہے تو کیا گمراہ کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی باتوں میں اب ترمیم و تنسیخ ہو ہی نہیں سکتی، سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی باتوں میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہ بھی ہوتی تو چونکہ ہم اس بات سے واقف نہیں کہ لوح محفوظ میں کیا کیا لکھا ہے، اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ بندے کا خدا سے دعا مانگنا اسے پسند ہے، اور اس دعا مانگنے کو اس نے عبادت بھی قرار دیا ہے، اور اس دعا مانگنے سے بندے کی بندگی کا بھی اظہار ہوتا ہے اور اس سے تکبر اور غرور دور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تب بھی خدا سے دعا مانگنے میں کوئی نہ کوئی کمی نہ کرتے جی جائے کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی باتوں میں بھی وہ دعا مانگنے کی وجہ سے اکثر ترمیم و تنسیخ بھی کرتا رہتا ہے، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس سے دعا مانگا کریں تاکہ وہ اسے قبول فرمائے۔ تو پھر بھلا ہم یا خدا سے مانگنے والا کوئی با ایمان انسان اس دعا مانگنے کو کیسے راضی برضا رہنے کے خلاف کہہ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ استجابات دعا کے لیے حدیثوں میں چند شرطیں اور بھی ہیں۔ اگر دعا کرنے والا ان تمام شرائط کا بھی پاس و لحاظ کر کے دعا کرے گا تو انشاءاللہ وہ دعا اس کی ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ وہ دعا خود اس سے نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ ان شرطوں میں عظیم ترین شرائط کا حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ پاک و حلال اور جائز چیزوں کا کھانے اور پینے والا ہو اور حرام و نجس اشیاء سے بچتا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرتا ہو۔ نمبر 3 یہ کہ خلوص، حضور قلب، تقوی اور طہارت بھی شرائط دعا میں خاص چیزیں ہیں۔ بار بار دیکھا گیا کہ وقت دعا ہم آداب و شرائط دعا کو تو قطعی خیال نہیں کرتے اور پھر دعا کے نہ ہونے کی برابر شکایت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی ذات ارحم الراحمین ہے۔ وہ اکثر ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول کرتا رہتا ہے جو شرائط و آداب دعا وغیرہ کا قطعی خیال نہیں رکھتے، لیکن جبکہ اس نے مومنین اور مومنات کو مخصوص طور پر آداب و شرائط دعا کی تعلیم دے دی ہے اور انہیں استجابات دعا کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے، تو کیا ہمیں ان چیزوں کا خیال نہ رکھنا چاہیے؟ اور اگر ہم مومن ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر خدا سے دعا مانگتے ہیں اور وہ شرائط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے انہیں قبول نہیں فرماتے، تو ہم کیوں دعا قبول نہ کیے جانے کی شکایت کرتے ہیں؟ دیکھیے، دنیاوی حکام و سلاطین نے بھی اپنی رعایا کے لیے اپنے حضور میں درخواست دینے کے کچھ قاعدے اور قانون مقرر کر رکھے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان قاعدوں کی خلاف ورزی کر کے ان کے حضور میں کوئی درخواست دیتا ہے تو وہ اس پر کوئی توجہ نہیں کرتے۔ تو پھر اگر خدا نے مومن کے لیے بھی دعا مانگنے کے واسطے کچھ آداب و قواعد مقرر کر دیے ہیں اور کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے بھی دعا مانگنے کے معاملے میں ان قواعد و آداب کا خیال نہیں رکھتا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیا تعجب کیا جاتا ہے؟ مترجم: آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، دل تو روشن ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ثواب اور تبرک کے طور پر آپ کو جناب ابو بصیر کا واقعہ سناؤں۔ ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریبی ترین صحابی تھے اور روایت جعفریہ کے معتبر ترین راوی ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ مولا، آپ توجہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر مہربانی ہو جائے تو میری آنکھوں کی بصارت لوٹا دیجیے تاکہ آپ کے جمال کی
زیارت کر سکوں۔ آپ نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو ابو بصیر کی نظر لوٹ آئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو بصیر، اگر تم چاہو کہ کل روز قیامت قبر سے اٹھ کر بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ تو اپنی پہلی والی حالت میں بدل جاؤ۔ اگر تم یہ نہیں چاہتے بلکہ عام لوگوں کی طرف حساب و کتاب دینا چاہتے ہو تو پھر اسی حالت میں رہو۔ ابو بصیر نے عرض کی کہ مولا، میں نے آخرت کو چنا ہے، لہٰذا مجھے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیجیے۔ یہ ہے دعا کا معنی۔ یہ حکم نہ دیے کہ بلکہ التجا تھی، عز و انکساری کے ساتھ مصلحت کے تابع تھی، بالفرض اگر ایسا نہ ہوتا تو اعتراض نہ کرتے۔ ایک بصیرت افروز واقعہ۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار بیلول دانا ایک طرف گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مقام پر بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ایک واعظ کی تقریر سن رہے ہیں۔ یہ بھی وہاں جہاں کھڑے ہوئے۔ واعظ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے 3 عقیدے سرتاپا باطل ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا دیدار نہ ہوگا، جب ایک چیز موجود ہے تو دکھائی بھی ضرور دے گی۔ دوسرا یہ کہ خدا نے انسان کو فعال مختار بنایا ہے، حالانکہ وہ اپنے افعال میں مجبور ہے۔ تیسرا یہ کہ خدا شیطان کو آگ میں جلائے گا، جب شیطان آتشی مخلوق ہے تو اسے کیا جلائے گا۔ یہ سن کر بہلول نے مٹی کا ڈھیلا اس کو کھینچ کر مارا۔ لوگوں نے بہلول کو پکڑ لیا۔ واعظ ان کو ساتھ لیے قاضی کے پاس پہنچا اور بہلول کی شکایت کی۔ بہلول نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کہہ رہا تھا بندہ اپنے فعل میں مجبور ہے تو جو فعل میں نے خود کیا ہی نہیں، اس کا میں مجرم کیسے ٹھہرا۔ بہلول نے کہا مجھے دکھلاؤ وہ درد کہاں ہے۔ اس نے کہا درد دکھانے کی کوئی چیز ہے کیا کہ تجھے دکھاؤں۔ فرمایا تو کہتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور دکھائی نہ دے، پس دکھاتا کیوں نہیں ہے۔ تیسرے تو بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اور یہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا، پھر اس نے تجھے کیسے نقصان پہنچایا۔ تو نے یہ کہا تھا کہ شیطان جہنم میں کیسے جلے گا جبکہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے۔ اس کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتے تو میں ہر دعا کرنے والے کی سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرے تو وہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ جانے، میں اس کے قریب ہوں، یعنی میرا علم ہر شے پر محیط ہو، اور میں ہر ایک کی آواز کو اس طرح سنتا ہوں جیسے قریب سے سننے والا سنتا ہے، اور میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں بشرط کہ کوئی مصلحت معنی نہ ہو اور اس کی دعا شریعت کے خلاف نہ ہو۔ روزے دار کی دعا سب سے جلد قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں اکثر یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے دعا قبول کرنے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ کہ خدا نے یہ شرط بھی لگا دی کہ مجھ پر ایمان بھی لاؤ، یعنی مجھ پر پورا اعتماد بھی رکھو، مجھے اپنا معبود برحق بھی تو جانو، تاخیر قبولیت میں میری طرف سے بزن بھی نہ ہو۔ تم تو اپنے مستقبل کو دیکھنے والے نہیں ہو، میں دیکھنے والا ہوں۔ اگر یہ جانو کہ تمہارے دعا قبول کرنے سے تمہارے آئندہ حالات خراب ہو جائیں گے یا کوئی مصیبت تم پر نازل ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں تمہاری دعا کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، جب میری مصلحت ہوگی جلد یا بدیر تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسرے ان شرائط کے تحت دعا کرو جو دعا کے لیے تم کو تمہارے رسول نے بتا دی ہیں۔ پہلے خدا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے احسانات کا ذکر ہو، پھر اپنی زندگی اور مجبوری کا اقرار ہو، پھر اس پر اعتماد کلی کا اظہار ہو، تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 47، اور خدا نے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتا، پس دعا کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، پروردگار کی رحمت سے
پروردگار کی رحمت سے ہم سب کو کسی وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، آگے وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن اتنا ضرور خیال رکھیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور مانگنے والے کو کبھی اور کسی وقت خالی نہیں لوٹاتا، تاکہ کوئی اکرم الاکرمین یعنی سب سے زیادہ کریم اور سخی ہے۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک عابد اپنی عبادت گاہ سے باہر جا رہا تھا کہ اس نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ جو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ عابد سے اس نوجوان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر رک گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ وہ بولا میں حضرت ابراہیم کا بیٹا ہوں اور یہ بھیڑیں اور بکریاں انہی کی ہیں۔ عابد نے دستے دعا بلند کیے اور عرض کی خدایا مجھے بھی اپنا خلیل دوست دکھا دے۔ اتنے میں 3 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم عابد کو تبلیغ کرنے کی غرض سے اس کے پاس خود ہی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں آپ کے پاس بطور مہمان ٹھہر سکتا ہوں؟ عابد بولا نہیں، کیونکہ یہاں سے لے کر میرے گھر تک ایک چھوٹا سا دریا ہے، میرے سوا کوئی شخص اس کو عبور نہیں کر سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا تجھے پہنچا دے گا وہ مجھے بھی پہنچا دے گا۔ یہ سن کر عابد سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کو ابھی پہچانا نہیں تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے دریا عبور کیا اور عابد کے گھر آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں گفتگو کی اور عابد سے فرمایا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیاں اور مشکلات ہم سے دور فرمائے۔ عابد بولا آپ دعا کریں کیونکہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جناب ابراہیم نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا 3 سال قبل میں نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جو حضرت ابراہیم کا صاحبزادہ تھا۔ اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے اپنے خلیل کا دیدار کرا دے، لیکن اب تک میری دعا قبول نہ ہو سکی۔ جناب ابراہیم نے فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے، میں ہی ابراہیم ہوں، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ جناب ابراہیم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔